السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101، 102 اور 103 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت قریش کے سردار حتیم میں موجود تھے اور کعبہ شریف کے گرد 360 بت تھے۔ نضر بن حارث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے کلام کرنے لگا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دے کر خاموش کر دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ سورۃ الانبیاء۔ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پھر عبداللہ بن زبعری سہمی آیا اور اسے ولید بن مغیرہ نے اس گفتگو کی خبر دی تو وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم اگر میں ہوتا تو ان سے بحث مباحثہ کرتا۔ اس پر لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا لیا۔ ابن زبعری یہ کہنے لگا، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا تم پوچھتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ وہ کہنے لگا، یہودی تو حضرت عزیر علیہ السلام کو پوچھتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں اور بنی یلحا فرشتوں کو پوچھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ پھر تو یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بیان فرما دیا کہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے وہ ہیں جن کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا اور وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت یہودی اور عیسائی وغیرہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان جوابوں کے بعد اسے دم مارنے کی مجال نہ رہی اور وہ بھی خاموش رہ گیا۔ در حقیقت ابن زبعری کا اعتراف انتہائی عناد کی وجہ سے تھا، کیونکہ جس آیت پر اس نے اعتراض کیا اس میں ما تعبدون کا لفظ ہے، اور ما عربی زبان میں ان کے لیے بولا جاتا ہے جو ذوی العقول نہ ہوں۔ یہ جاننے کے باوجود اس نے اندھا بن کر اعتراض کیا۔ یہ اعتراض تو اہل زبان کی نگاہوں میں کھلا ہوا باطل تھا، مگر مزید بیان کے لیے اس آیت میں وضاحت فرما دی گئی کہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ تمام مومنین داخل ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی اور سعادت کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ یہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا، میں انہی میں سے ہوں، اور حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر،
سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی انہی میں سے ہیں۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عزیر جبار واحد قہار جل وعلا نے صحابہ اکرام کو دو قسم کیا، ایک وہ کہ قبیل فتح مکہ جنہوں نے راہ خدا میں خرچ و قتال کیا، دوسرے وہ جنہوں نے بعد فتح پھر فرما دیا کہ دونوں فریق سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے کہ تم کیا کیا کرنے والے ہو، اس نے تم سب سے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ یہاں قرآن عظیم نے ان دریدہ دہنوں بے باکوں بے ادب ناپاکوں کے منہ میں پتھر دے دیا جو صحابہ کرام کے افعال سے ان پر تان چاہتے ہیں۔ وہ بشرطِ صحت اللہ عز و جل کو معلوم تھے، پھر بھی ان سب سے حسنہ کا وعدہ فرمایا، تو اب جو معترض ہے اللہ واحد قہار پر معترض ہے۔ جنت و مدارج عالیہ اس معترض کے ہاتھ میں نہیں، اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہیں۔ معترض اپنا سر کھارتا رہے گا اور اللہ نے جو حسنہ کا وعدہ ان سے فرمایا ہے ضرور پورا فرمائے گا، اور معترض جہنم میں سزا پائے گا۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے سورۃ الحدید، اے محبوب کے صحابیوں، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ و قتال کیا، وہ رتبے میں بعد والوں سے بڑے ہیں، اور دونوں فریق سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کر لیا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرنے والے ہو۔ اب جن کے لیے اللہ کا وعدہ حسنہ کا ہو لیا ان کا حال بھی قرآن عظیم سے سنیے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101، 102 اور 103 میں ارشاد ہے، بے شک جن کے لیے ہمارا وعدہ حسنہ کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، اس کی بھنک تک نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ قیامت کی ہلچل انہیں غم نہ دے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ یہ ہے جمیع صحابہ اکرام سید الانام علیہ السلام کے لیے قرآن کریم کی شہادت، امیر المومنین مولا المسلمین علی مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم قسم اول میں ہیں، جن کو فرمایا ان کے مرتبے قسم دوام والوں سے بڑے ہیں، اور امیر معاویہ قسم دوم میں ہیں، اور حسنہ کا وعدہ اور یہ تمام بشارتیں سب کو شامل ہیں۔ وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ علامہ احمد ساویر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں جہنم کے عذاب اور اس کی اذیت و تکلیف سے دور رکھا جائے گا، کیونکہ جب مومنین جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی، اور وہ کہے گی اے مومن جلدی سے گزر جا، کیونکہ تیرے نور سے میرے شعلے کو بجھا دیا ہے، تیرے نور نے میرے شعلے کو بجھا دیا ہے، لہٰذا ایمان والوں کا جہنم کے اوپر سے گزرنا اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ آیت نمبر 102 اور 103 میں ارشاد ہے، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ جنت کی منازل میں آرام فرما ہوں گے تو وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور اس کے جوش کی آواز بھی ان تک نہ پہنچے گی، اور وہ جنت میں اپنی دل پسند نعمتوں اور کرامتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے بڑی گھبراہٹ سے مراد
دوسری بار سور میں پھونکا جانا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ وقت مراد ہے جب موت کو ذبح کر کے یہ ندا دی جائے گی کہ اے جہنم والو، تمہیں اب موت کے بغیر جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ مزید فرمایا کہ خبروں سے نکلتے وقت مبارکباد دیتے اور یہ کہتے ہوئے فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہیں ثواب ملنے کا وہ دن ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ احادیث میں چند ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہیں گے۔ ترغیب کے لیے یہاں ان 5 خوش نصیب افراد کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا ذکر احادیث میں ہے۔ نمبر 1، شہید۔ چنانچہ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کے لیے 6 خصلتیں ہیں۔ خون کا پہلا خطرہ گرتے ہی ان کی بخشش ہو جاتی ہے، جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے ہیں، قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا، اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ بڑی آنکھوں والی 72 حوریں اس کے نکاح میں دی جائیں گی اور اس کے 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نمبر 2، رضا الہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر رکھے جائیں گے، ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے اور وہ قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت رکھتے ہوں گے۔ جس امام سے مقتدی خوش ہو، روزانہ اذان دینے والا، اللہ تعالیٰ اور اپنے آقا کا حق ادا کرنے والا غلام۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 افراد ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی، انہیں حساب کی سختی نہ پہنچے گی اور وہ مخلوق کا حساب ختم ہونے تک کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا اور اس کے ہاتھ کسی قوم کی امامت کی اور وہ اس سے راضی ہوں، اس کے ساتھ کسی قوم کی امامت کی اور وہ اس سے راضی ہوں۔ نمبر 2، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے لوگوں کو 5 نمازوں کی طرف اذان دے کر بلائے۔ نمبر 3، وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق اور اپنے آقاؤں کا حق اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔